نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے مختصراً اس سورت کا، اس کے مباحث کا اور اس کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ نمبر ایک تو سورہ یونس کا نام سورہ یونس اس لیے ہے کہ اس میں یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے، تو لہذا اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ اور یہ اس کا زمانہ نزول جو ہے یہ تقریباً جو مکی دور ہے اس کے اواخر میں یہ سورت نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے یہ نازل ہوئی۔ اور اس سورت کے اندر چونکہ مکی سورت ہے تو وہی جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں وہی اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ خاص طور پر اللہ رب العالمین کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت، اور پھر قیامت کا دن، آخرت کا دن، یعنی اس دنیا کا خاتمہ ہوگا اور پھر انسان آخرت کی زندگی میں جائے گا تو وہاں پر پھر حساب و کتاب ہوگا، ماننے اور نہ ماننے والوں کے ساتھ اسی حیثیت سے سلوک کیا جائے گا۔ تو لہذا اس کے اندر یہی مکی مضامین ہیں، اور مکی مضامین میں سے، مکی صورتوں کے مضامین میں سے یہی کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہی اس کا انتظام و انصرام چلا رہا ہے، اور وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور اس کام میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ دنیا کی زندگی بہت عارضی اور مختصر ہے، اور یہ امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں پر انسان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ اب جیسے وہ اعمال کرے گا پھر اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ تو یہ دونوں حقیقتیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور اس کے جو مباحث ہیں ان کو اگر ایک خاص ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ چند ایک یہ ہیں کہ اس کے اندر وہ دلائل جو توحید ربوبیت اور حیات اخروی کے باب میں ایسے لوگوں کو عقل و ضمیر کا اطمینان بخش سکتے ہیں جو جاہلانہ تعصب میں مبتلا نہ ہوں، اور جنہیں بحث کی ہار جیت کے بجائے اصل فکر اس بات کی ہو کہ خود غلط بینی اور اس کے برے نتائج سے بچ سکیں، اور ایسے ہی ان غلط فہمیوں کے ازالہ اور ان غفلتوں پر تنبیہ جو لوگوں کو توحید اور آخرت کا عقیدہ تسلیم کرنے میں وہ رکاوٹ ہوں، اور ایسے ہی ان شبہات اور اعتراضات کا جواب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر لوگ کرتے آئے ہیں۔ اور دوسرا جو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی جو شروع ہونے والی ہے تو اس میں جو کچھ پیش آئے گا اس کی پہلے سے اطلاع دی جائے، خبر دی جائے کہ بھی یہ کچھ وہاں پر ہونے والا ہے، تاکہ انسان اس دنیا میں ہوشیار ہو کر، چکنا ہو کر وہ زندگی کو گزارے۔ اور ایسے ہی ان کھلی کھلی جہالتوں اور ضلالتوں پر اشارہ جو لوگوں کی زندگی میں صرف اس وجہ سے پائی جاتی تھیں کہ وہ خدائی ہدایت کے بغیر جی رہے تھے، کہ ان کے پاس کوئی باقاعدہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں آئی تھی، اس لیے وہ ان جہالتوں میں جی رہے تھے۔ اور پھر اس بات پر بھی تنبیہ کہ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ جائے امتحان ہے، یعنی انسان اور دنیا کا تعلق کیا ہے؟ یہ ایک جائے امتحان ہے، اور انسان یہاں پر امتحان دے رہا ہے، اور ممتحن کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور اس امتحان کے لیے انسانوں کے پاس اتنی ہی مہلت ہے جب تک کہ انسان اس دنیا میں زندہ ہے رہے گا، اور جیسے اس کو موت آئے گی تو اس کی وہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے اوپر ہے کہ وہ اس میں وہ ہدایت کو قبول کرے نہ کرے، تو انہیں کوئی دوسرا موقع ملنے والا نہیں ہے۔
اس لیے انسان اپنی عقل سے تمام چیزوں سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت رہنمائی کے لیے، اس کی آسانی کے لیے انبیاء کو دنیا مبعوث فرمایا، اور انبیاء پر کتب نازل کر کے اس کی اس مشکل کو حل کر دیا کہ اب یہ اس نبیوں کی تعلیمات سے، ان کتب سے، ان کی ہدایات سے رہنمائی لے اور آخرت کے امتحان کی وہ تیاری کرے۔ تو اس صورت کے اندر بھی یہ تمام مباحث بیان کر کے اہل مکہ کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہے۔ تو اب اس کے مضامین کا جو اجمالی سا خاکہ ہر صورت کے ہر آیت کے لحاظ سے وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، تاکہ اس میں سے پھر جو ضروری مباحث ہوں گی پھر انشاءاللہ الرحمن ان پر ہم بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 1 میں یہ بات سمجھائی کہ رسول آدمی ہو سکتا ہے۔ چونکہ مکے والوں کا اعتراض تھا کیا رسول آدمی ہو سکتا ہے، تو اللہ پاک نے ان کا یہ جو تعجب تھا اس کو دور کیا، اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، رب ہے، اور وہی ہر چیز میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور سفارش اس کے لیے ہی ہوگی جس کے حق میں اللہ چاہے گا۔ یعنی کہ اللہ کے ہاں جو یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہماری اللہ کے ہاں لوگ سفارش کر دیں گے اور ہم بچ جائیں گے، لہذا اللہ پاک یہ سمجھا رہے ہیں نہیں، سفارش ہر کوئی نہیں کر سکے گا، بلکہ سفارش کی بھی وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت پر موقوف ہے، اور جزا و سزا کے لیے سب نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی قدرت کی شاہد ہے، گواہی دے رہی ہے ہر چیز کے کوئی ہے جو اس کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ہے۔ اور ایسے ہی آیت نمبر 7 اور 8 میں جو منکرین قیامت ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو قیامت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں کہ نہیں بس یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسی آیت نمبر 9 اور 10 میں اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بہت ہی اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، اس کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں کہ اللہ تعالیٰ بد دعا کو بھلائی کی دعا کی طرح قبول نہیں فرماتا۔ جب انسان بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جلدی قبول نہیں کرتا، اور جب انسان کسی بھلائی اور خیر کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ ایسی آیت نمبر 12 میں انسان تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور فراخی و خوشحالی میں اللہ رب العالمین کو فراموش کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، اس چیز کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں پہلی امتوں کی ہلاکت باعث عبرت ہے، تو اس چیز کا اللہ نے بیان کیا۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں جو سرداران قریش تھے ان کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے تمام دلائل پیش کیے، اپنی نبوت کی واضح طور پر ان کے سامنے نشانیاں پیش کیں، تو انہوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، ضد کی، اس کا ذکر ہے۔ پھر قرآن مجید کی صداقت کا ثبوت ہے کہ قرآن پاک واقعی اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور ایسی ہی آیت نمبر 18 اور 19 میں جو مشرکوں کا اپنے خداؤں کے بارے میں اعتقاد ہے اس کا ذکر ہے، اور جو شرک ہے یہ ایک نئی ایجاد ہے جو لوگوں نے کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک کا صحیح تصور ہے ہی نہیں ہے، تصور شرک کا تو صحیح تصور جو ہے وہ جو بنیادی اور پرانا تصور ہے وہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ایسی آیت نمبر 20 میں مشرکوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی کا مطالبہ کرنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سے حلم کا مظاہرہ کرنا۔ تو ایسے ہی آیت نمبر 21 اور 23 میں تکلیف کے بعد راحت آنے پر انسان کا بدل جانا، کہ جب انسان پر کوئی راحت آتی ہے تو پھر وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، اور جب انسان پر کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے۔ ایسی آیت نمبر 26 میں نیکوکاروں کو اللہ پاک اجر و ثواب سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا روز قیامت جو گرد و غبار اور سیاہیوں سے محفوظ اللہ رکھے گا، ان کے چہروں پر رونق ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں کا بیان ضمناً اس آیت میں آتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں مجرموں کی سزا کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 28 اور سے 32 میں مشرکوں کے جو
خدا ہے ان کا مشرکوں سے اظہار برات، یعنی قیامت کے دن جن لوگوں کو آج دنیا میں پوجتے ہیں، قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ بھئی تم ہمیں نہیں پوجا کرتے تھے، ان سے برات کا، بری ہونے کا، بری و ذمہ ہونے کا وہ اقرار کریں گے، کہیں گے۔ تو جب یہ لوگ کہاں جائیں گے جو آج لوگ ان کے آسرے پر جیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بچا لیں گے اور وہ ہمارے سفارشی ہیں وغیرہ وغیرہ؟ ایسے ہی آیت نمبر 34 اور 36 میں کیا معبودوں میں پیدا کرنے، لوٹانے اور ہدایت سے نوازنے کی صلاحیت ہوتی ہے؟ جی
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह तौबा के सूरह यूनुस के जो मज़ामीन हैं उनका इजमाली जायज़ा हम पेश कर रहे थे, वो दरमियान में इनक़िता आ गया। तो आयत नंबर 41 से 44 में मुशरिकों से इजहार बरात जो है उसका जिक्र है। मुशरिकों से इजहार बरात यानी कि अल्लाह ताला उनसे बरात का इजहार करेगा। ऐसे ही आयत नंबर 46-47 में मुजरिमों से दुनिया आखिरत में ज़रूर अल्लाह ताला इनसे इंतकाम ज़रूर लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि इन्हें छोड़ दिया जाएगा, या तो दुनिया में इन पर अल्लाह का कोई अज़ाब आता है, या फिर दुनिया में अगर ये बच भी जाएँ तो आखिरत के दिन ये अल्लाह के अज़ाब से ना बच सकेंगे। ऐसी ही आयत नंबर 48 से 52 में जो मुनकरीन हैं, क़यामत के जल्दी वक़ू होने का मुतालबा करते हैं। यानी कि जिन लोगों को आखिरत पर यकीन नहीं होता है, तो जब उनसे कहा जाता है कि भई क़यामत आएगी, तो उसमें फिर वो कहते हैं अच्छा तो तुम फिर उसको ले ही आओ। तो फिर उसको जल्दी वो मुतालबा करते हैं कि भई क़यामत ले आओ। तो क़यामत तो बरहक है और अल्लाह ताला हर चीज़ को क़यामत के दिन वो हाज़िर कर देगा, रूबरू कर देगा। तो ऐसे ही आयत नंबर 57 और 58 में कुरान जो है नसीहत है, शिफा है और ये हिदायत और रहमत है। कुरान पाक नसीहत, शिफा, हिदायत और रहमत है ये। तो ऐसे ही आयत नंबर 61 में हर छोटी-बड़ी चीज़ अल्लाह के इल्म में है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, कौन शख्स क्या कर रहा है, ये चीज़ अल्लाह ताला के इल्म में है। और आयत नंबर 62 से 64 जो अल्लाह के औलिया हैं, जो अल्लाह के वली हैं, उनकी पहचान है। और जो अंबिया और शुहदा भी उन पर रश्क करेंगे, जो अल्लाह के औलिया होंगे, उन पर रश्क करेंगे। और ऐसे ही आयत नंबर जो 68 से 70 है, उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम का अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। फिर उसके बाद जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का किस्सा अल्लाह ने आयत नंबर 75 से 78 में वो ज़िक्र किया है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का कदरे, फिर फ़िरौन का पीछे निकलना, फिर उसका गरक होना, फिर उसका बदन जो है उसको नसीहत के लिए रखना, इन सारी चीज़ों का ज़िक्र इसके अंदर मौजूद है। आयत नंबर 93 में जो फ़िरका बंदियाँ बना ली जाती हैं, उनका ज़िक्र है। आयत नंबर 94 और 97 में साबिक़ा किताबों में कुरान मजीद की तस्दीक जो है, इसका ज़िक्र है। और आयत नंबर 98 में नुज़ूल अज़ाब के वक़्त ईमान लाने ने कौम यूनुस के सिवा और किसी को फ़ायदा नहीं दिया। यानी ये ख़ास तौर पर जो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र है, चे जाए कि असल बात तो वही है कि अल्लाह ताला की तौहीद की दावत देना, फिर आखिरत की दावत देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दावत देना। लेकिन कौम यूनुस का ज़िम्नन ज़िक्र इसलिए आया कि अगर कोई कौम अल्लाह ताला से वो तौबा कर ले सही मानों में, तो फिर अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल भी फरमा लेते हैं। और ये ख़ास तौर पर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ कि अल्लाह का अज़ाब आ गया। अज़ाब आने के बाद उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। और इसके बाद इस सूरत का इख्तिताम है कि जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें सारी सूरत का जो निचोड़ है, सारी सूरत में जो बातें बयान की गई, उनका लुब्बे लुबाब और खुलासा जो है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाएंगे। ऐसे सूरह हूद है। सूरह हूद में मौज़ूआत इसके भी वही हैं कि जो कि सूरह यूनुस के हैं, यानी अल्लाह ताला की तौहीद का बयान है। और फिर आखिरत के दिन दोबारा जी उठने का, अल्लाह की अदालत में पेश होने का, हिसाब व किताब का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो ये भी मक्की सूरत ही है। और इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वही चीज़ें एक मुख्तलिफ अंदाज से लोगों को समझाई हैं। तो इसका भी इजमाली जायज़ा कि आयत नंबर 1 से 4 तक कुरान मजीद की जो आयात हैं, वो मुहकम आयात हैं, उनका ज़िक्र है। और फिर कुरान मजीद में जो दावत तौहीद है, उसका ज़िक्र है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में एक मुअल्लिम बनाकर, बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा गया है। और फिर इस्तिग़फ़ार के समरात हैं, और जो लोग अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करते, उसके नुकसानात हैं। और फिर अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है। और आयत नंबर 6 में
تمام مخلوقات کا رازق اللہ ہے اور اللہ کے ذمے ہے تمام مخلوقات کو رزق دینا۔ اس آیت نمبر 7 اور 8 میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے قبل اللہ تعالیٰ کا عرش، اور اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا جب زمین و آسمان کو اللہ نے تخلیق نہیں کیا تھا۔ اور ایسے ہی انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور احسن اور اچھا عمل کون سا ہوتا ہے، اور جب موت کے بعد جب لوگ دوبارہ اٹھیں گے، قبروں سے اٹھیں گے، تو پھر مشرکین آپس میں جھگڑیں گے، اس چیز کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 سے 11 میں خوشی اور غمی میں انسان کا بدل جانا، یعنی کہ خوشی میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، غمی میں انسان پھر اللہ کی طرف آتا ہے، تو یہ اس کے رویے جو بدلتے رہتے ہیں، اس چیز کا ذکر ہے۔ اور مومن کے لیے تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ آیت نمبر 12 سے 14 میں مشرکوں کی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو تکلیف ہوتی تھی، آپ جو کڑتے تھے، اس چیز کا ذکر ہے۔ اور ایسے ہی آیت نمبر 17 میں قرآن پر ان کا ایمان جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، یعنی قرآن پاک پر ایمان ان کا ہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دلیل پر ہوتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر وہ ہر نظریہ اور عقیدہ اپناتے ہیں۔ ایسے ہی آیت نمبر 18 سے 22 میں اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اور اس کے رستے سے روکنے والے لوگوں کا ذکر ہے، اور روز قیامت اور پھر ان کے جو معبودان باطل ہے ان کا ذکر ہے، پھر اہل ایمان کو اللہ کی جناب سے کیا صلہ ملے گا اس کا ذکر ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اس آیت سورہ میں بھی جو پچھلی اقوام ہیں، یعنی جو سورہ یونس میں جن کا ذکر ہوا، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ پورے قرآن میں بار بار جن چند اقوام کے انجام سے یا ان کے طریقہ کار سے یا نبیوں کی مخالفت سے، اور پھر نبیوں کی مخالفت جب وہ کرتے رہے، پھر ان پر جو اللہ کے عذاب آئے، تو پھر ان کے عذاب، تو ان ساری چیزوں سے جو استدلال کیا جا رہا ہے اور مکے والوں کو سمجھانے کے لیے، تو یہ چند اقوام ہیں۔ انبیاء کا ذکر تو زیادہ کا ہے، لیکن جن قوموں کو تفصیلاً ذکر آیا ہے تو وہ اقوام یہی ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے، قوم عاد کا آتا ہے، سمود کا آتا ہے، قوم صالح کا آتا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے، تو یہی اقوام ہے جن کا بار بار ذکر کر کے وہ اہل مکہ کو دعوت دی گئی ہے اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اور ان کی قوم کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی اس کا ذکر ہے، اور پھر انہوں نے جو آپ پر اعتراضات کیے ان کا ذکر ہے کہ آپ پر تو ایمان لانے والے صرف معاشرے کے کمزور ترین لوگ ہیں، غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، تو ان کا ذکر ہے۔ پھر جب انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور پھر آپ کا تمسخر بھی اڑایا اور آپ پر الزامات بھی لگائے، تو رکاوٹیں بھی ڈالیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 سے 34 میں قوم نوح نے جو مطالبہ کیا تھا کہ تم عذاب لے آؤ، تو اس کا جواب دیا ہے۔ اور اس کے بعد You are muted. جی، جزاک اللہ خیر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے بارے میں جو اللہ سے گفتگو کی، یعنی کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، لیکن وہ سوار نہیں ہوئے، اور اس نے آگے سے جو دنیاوی آسرے ہیں ان کو لینے کی جب بات کی، تو پھر اچانک موجیں آئیں اور وہ پانی میں غرق ہو گئے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اور آیت نمبر 50 سے 52 میں قوم ہود کا ذکر ہے، اور پھر آیت نمبر 57 سے 60 میں قوم عاد کی تباہی کا ذکر ہے، اور 61 کے اندر حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ ہے، پھر حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی جو گفتگو اس کا ذکر ہے،
پھر آیت نمبر 59 سے لے کر 73 میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور ان فرشتوں نے آ کر آپ کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی فضیلت بشارت دی تھی کہ آپ کے ہاں ان کی اولاد ہوگی، ان کی پیدائش ہوگی، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی پھر ضیافت کی، ان کے لیے ایک بچڑا بھون کر لائے، اس کا ذکر ہے۔ پھر جب وہ فرشتے آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے تھے، پھر ان سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس چیز کا ذکر ہے۔ تو پھر قوم لوط کے پاس وہ جا رہے تھے، پھر قوم لوط کا ذکر ہے۔ قوم لوط نے پھر فرشتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملات ہوئے، اور پھر ان کی تباہی و بربادی ہوئی، پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اس چیز کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 84 میں جو مدین کا قصہ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت، اس چیز کا ذکر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ڈکیتیاں کرتی تھی، رہزنی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم تھی۔ تو قوم شعیب کا جو جواب ہے اس کا ذکر ہے۔ تو اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب، پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو سرزنش کی گئی، پھر ان پر جو مختلف قسم کے عذاب آئے اس کا ذکر، پھر آیت نمبر 96 سے 99 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ کئی جگہ پر بیان ہوا ہے، اس لیے جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو وہاں اتنا بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہی سورت کے اختتام ہے، اور اختتام میں اللہ تعالیٰ نے جو ساری دعوت دی ہے اس دعوت کا لب لباب اور نچوڑ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ تو اب ہم ان دو سورتوں کے مضامین کا جو خلاصہ ہے وہ ذرا قدر تفصیل کے ساتھ، اجمالی جائزہ تو ہو گیا، اب وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، تلک آیات الکتاب الحکیم حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور ان لوگوں کو خوشخبری دیں جو ایمان لائے کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچائی کا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو یقیناً صاف جادوگر ہے، بے شک تمہارا رب ان